جو آج آپ کی بات سے میں یہ سمجھی ہوں کہ جادو یہ بھی نہیں ہے، جادو یہ بھی نہیں ہے، مطلب دھوکہ ہے ایک. تو پھر یہ جو چل رہا ہے یہ دماغ اور ذہن کے حساب سے سب کچھ چلتا ہے. جی ایسا ہی ہے. میں نے یہ واضح پوچھنا تھا کہ ہم پھر آگاہی کیسے پھیلائیں لوگوں میں کہ یہ چیز ایک دھوکہ ہے. دیکھیے پہلے تو خود سمجھیں چیزوں کو، کیونکہ ہمارے ہاں اتنی زیادہ جادو وغیرہ کی پوری دکانیں چلتی ہیں. اس کو میں ایک مثال سے واضح کروں گا. حضرت موسیٰ پہ جادو کیا گیا، ان کے سامنے وہ رسیاں پھینکی گئیں تاکہ وہ سانپ لگیں. حضرت موسیٰ نے بھی ایسا پھینکا. جادوگروں کو کیا جنون لاحق ہوا کہ وہ فرعون کے ہاتھوں قتل ہونے کو تیار ہو گئے، حضرت موسیٰ کو ماننے پہ تیار. فرق کیا تھا؟ اور قرآن نے کہا ہے کہ بڑا اچھا جادو کیا انہوں نے. حضرت موسیٰ گھبرا گئے، ہے نا. تو حضرت موسیٰ گھبرا گئے، اس کا مطلب جادو تو انہوں نے بڑا زبردست کیا تھا. لیکن جادوگروں نے کیا دیکھا کہ حضرت موسیٰ جادوگر نہیں ہے. وہ کیا تھا کہ ان کا شعبدہ صرف شعبدہ تھا. حضرت موسیٰ کا عصا واقعتاً سانپ بن گیا تھا اور وہ کھا گیا تھا چیزوں کو. تو حضرت موسیٰ کا معجزہ حقیقی تبدیلی تھی عصا میں، اور جادوگروں کی رسیاں صرف رسیاں ہی تھیں، دکھائی دیتی تھی کہ سانپ ہے. یہ بڑا فرق ہے. تو جادوگروں سے آدمی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو مان لیں. تو جادوگر ماہر تھے اپنے، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس بہترین علم ہے. اور فرعون نے کیا بھی کیا تھا، پورے مصر سے ارد گرد کے علاقوں سے. مصر کو یہ نہ سمجھیے کہ مصر پرانے زمانے کا مصر ہے صرف. یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ ان کے کنٹرول بڑی دور دور تک ہوتے تھے. یہ اس وقت کی سپر طاقت تھی جب یہ موسیٰ کا زمانہ ہے. تو یہ دور دور سے دوسرے ملکوں سے بھی، اب دیکھیے قحط کا زمانہ ہوا تو کنعان سے حضرت یوسف کے بھائی اناج لینے آ گئے. تو کنعان کہاں اور کہاں مصر. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خبریں بہت زمانے میں، اس زمانے میں دور دور تک جاتی تھی. تو جب یہ جادوگر اکٹھے کیے گئے تو دور دور سے اکٹھے کیے گئے تھے کہ فرعون کے پاس جا رہے ہیں مصر میں، بڑا انعام ملے گا. اپنی اولمپکس کی گیمیں دیکھیں کہاں کہاں سے لوگ کھیلنے جاتے تھے. ایسے ہی یہاں ہوتا تھا. تو یہ ارد گرد کے سارے ملکوں سے جادوگر گئے تھے اور ان کے بہترین جادوگر اکٹھے کیے گئے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جادو نہیں ہے. تو اگر جادو بھی حقیقی تبدیلی کرتا ہے، شعبدہ نہیں ہے، تو پھر جادوگر کہتے ہیں یہ وہ ذرا بڑا جادوگر ہے، ہم چھوٹے جادوگر ہیں. انہوں نے کہا نہیں، یہ جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کا رسول ہے. لیکن ہمارے ملک کا چلیں جو جہالت میں لوگ ہیں یا پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ تو ایک سائڈ پہ، پڑھے لکھے لوگ بھی اس کا حصہ بن رہے ہیں. اور بہت بڑا حصہ ہے پاکستان کا، جو میں نے خود دیکھا ہے اور باتیں بھی سنی ہیں ان کی. ڈاکٹر اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ جس قوم کو پڑھا لکھا کہہ رہے ہیں، وہ ہمارے ایک دوست امریکی پروفیسر تھے ہماری یونیورسٹی میں. وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان کی ساری یونیورسٹیاں جو کاپی پیسٹ ہیں، کاپی پیسٹ ہے، ادھر سے اٹھایا ادھر نقل کر دیا، ادھر سے اٹھایا ادھر نقل کر دیا. یہ پاکستان ہے. اس کے پڑھے لکھے لوگ پڑھے لکھے کہاں ہوتے ہیں؟ ڈگریاں لے لینے کا مطلب پڑھا لکھا ہونا نہیں ہے. پڑھا لکھا اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی سمجھ ہو، عقل ہو، چیزوں کو غور کرتا ہو، حقائق کے اوپر مبنی رکھتا ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ بولا ہوا ہے سورہ بنی اسرائیل میں. ہماری پاکستانی قوم سب سے زیادہ اسی کی خلاف ورزی کرتی ہے. وہ جملہ یہ ہے کہ لا تقفو ما لیس لک بہ علم. جن چیزوں کا پکا علم نہ ہو ان کے در پہ نہ ہوا کرو. اور ہم جن کا پکا علم نہیں ہوتا انہی کے در پہ ہوتے ہیں. سوچ سمجھ کر، سنی سنائی باتوں پر، افواہوں پر، اس طرح کی جادوئی قسم کی، غیبی قسم کی باتوں پر ہمارا سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے. اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہیں ہوتا جتنا اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ جھاڑو اگر کھڑا ہو گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. میاں کے نکلنے کے بعد جھاڑو نہیں پھیرنا، اس کا مطلب اگر جاؤ دفعہ ہو جاؤ. یہ کہاں سے؟ بالکل ایسے توہم پرستی. تو اس طرح کی کوئی چیز دنیا میں موجود نہیں ہے. آپ پڑھے لکھے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سمجھدار لوگ اچھے. زید خالد صاحب کا سوال ہے، کین یو پلیز ایکسپلین دا حدیث وچ ڈسکرائب اباؤٹ سحر ڈن آن دی پرافٹ اینڈ if he was affected by this سحر physically.
جہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، میں نے اس کے بارے میں مختصر طور پہ عرض کر دیا، میرا خیال درمیان میں سوال آ گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا وہ تو ان آیتوں سے واضح ہے کہ ان لوگوں نے کیا، اہل کتاب نے، لیکن آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہی اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہنا چاہتے ہیں، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اجازت کے بغیر ان کا کوئی علم اثر کرنے والا نہیں تھا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور اللہ تعالیٰ شیطانوں کو حمل کرنے دے، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی وجہ سے یہ غلط بات ہوگی۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اور وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ والی آیت کے تحت وہ روایات بس کہانیاں ہیں، لوگوں نے گھڑ لی ہیں، اور گھڑنا ضروری ہے۔ اگر یہ آیت صحیح معنی میں سمجھی جائے تو جادو ختم ہو جاتا ہے، جادو کی دکانیں نہیں چلیں گی، لیکن وہ کہانی سنانی پڑے گی تاکہ جادو ختم نہ ہو۔ محمد کلیم صاحب کا سوال ہے کہ اگر دنیا کے تمام انسان آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کی اولاد ہیں تو کیا پھر ہم سب ایک دوسرے کے بہن بھائی نہیں ہو گئے، جبکہ اللہ اپنی کتاب کی آیت میں فرما رہے ہیں کہ انسان کو ہم نے زمین سے اگایا ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اصل میں آدم و حوا کو زمین سے اگایا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم سارے زمین سے اگے ہوئے ہو گئے۔ تو جیسے آم جو ہے ہم توڑ کر لائیں گے درخت سے، تو یہ زمین سے اگایا اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ زمین سے اگانے کا مطلب ہے کہ اس کا بیج لگایا گیا، اس بیج سے پھر پودا نکلا، اس پودے سے پھر پھل بنا، تو اس طرح سے انڈائریکٹ طریقے سے ہم زمین سے اگائے گئے ہیں۔ تو جس طرح میں اور آپ آج پیدا ہو رہے ہیں، اسی طرح آدم علیہ السلام کی ساری اولاد پیدا ہوئی ہے۔ کیا میں اور آپ زمین سے اگے ہیں؟ نہیں، انڈائریکٹ اگے ہیں، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد زمین سے اگے تھے۔ تو اس لیے یہ جملہ بولنا بالکل درست ہے کہ میرے پردادا آدم علیہ السلام اور آپ کے پردادا آدم علیہ السلام اور یہاں جتنے لوگ ہیں وہ مٹی سے پیدا کیے گئے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کی ہے کہ میں نے مٹی کے اندر وہ پہلا سیل جو بنایا وہ مٹی کے اندر بنایا، اور اس سے پھر آدم اور حوا بنے ہیں۔ زید خالد صاحب کا سوال ہے کہ جب آدم اور حوا کا جسم ایک دوسرے پر عیاں ہو گیا تو انہوں نے اپنے جسم کے کون سے اعضاء ایک دوسرے سے چھپائے تھے، اور کیا وہی اعضاء ڈھانپنا واجب ہے، اور کیا موقع کے لحاظ سے تبدیل ہوتا ہے جیسے ہمارے پہلوانوں کا لباس ہوتا ہے؟ دیکھیے، جو سطر کا مسئلہ ہے یہ ظاہر ہے کہ ایک تو بالکل واضح ہے، اعضاء جن کو چھپانا ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی کبھی شبہ نہیں ہوتا، لیکن اب وہ باقی اعضاء جو سطر میں آتے ہیں کہ نہیں آتے، اس میں اختلاف ہوتا ہے، ہمیشہ اسی میں اختلاف ہوتا ہے کہ مثلاً میں نے قمیض پوری پہننی ہے کہ سلیو لیس پہننی ہے، یہ بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن جو اعضاء ڈھانپنے کے ہیں وہ ساری انسانیت اس کو ڈھانپ رہی ہوتی ہے۔ ہماری ملت جو ہے ملت ابراہیمی، اس کے اندر حیا بہت اہمیت رکھتا ہے، اور جیسے میں نے ابھی بتایا کہ میاں بیوی کا جو معاملہ ہے وہ اسی حیا پر کھڑا ہے۔ قرآن نے ان کو لباس کہا ہے ایک دوسرے کا، تو وہ جب اس کو ہم اس حیا کو توڑ کر اس گھرانے سے باہر نکلتے ہیں تو خاندانی نظام، معاشرہ بربادی کی طرف چلا جاتا ہے، اخلاقی بربادی۔ یہ نہیں کہ وہاں پر کھانا پینا نہیں ملے گا، ہو سکتا ہے زیادہ ملنے لگ جائے، وہ بحث نہیں ہے، اخلاقی انحطاط کا شکار ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو سطر ہے وہ علاقے کے اعتبار سے بدلتا رہا ہے، تہذیبوں میں بدلتا رہا ہے، اور انسانی تاریخ میں بدلتا رہا ہے۔ جب انسانوں کے پاس پورے کپڑے نہیں ہوتے تھے تو وہ جتنا میسر ہوتا تھا اتنا ہی ڈھانپتے تھے۔ ایسا ہی آدم و حوا نے کیا ہوگا کہ جس قدر پتے مل گئے، ورق الجنہ قرآن کے الفاظ، اس قدر ڈھانپ لیا، باقی بعد میں کپڑے مل گئے ہوں گے جو بھی ہوگا۔ تو اس طرح سے وہ تہذیب کے زمانے، تہذیب کے گزرنے سے، تمدن کی ترقی سے بھی بہتری آئی اس میں۔ اور ابھی بھی افریقہ کے بعض جنگلوں میں دیکھیں کہ انسان اس طرح سے رہتے ہیں کہ ایک لنگی باندھی ہوئی ہے، بس رہ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان کا سطر اب وہی ہے جتنے ان کو کپڑے میسر ہیں۔ ہمارے دین میں اس کی بنیادیں ذرا تفصیل سے بتا دی گئی ہیں کہ ہمیں کیا کیا چیزیں ڈھانپ کے رکھنی ہے۔ سورہ نور میں اس کو واضح کر دیا گیا ہے، تو سورہ نور اور سورہ اعراف میں۔ تو اس لیے ہمارا جو لباس ہے وہ زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ بہتر ہے، اور اس میں باقی امتوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم زیادہ پاکیزہ جگہ پہ کھڑے ہیں، اس شعور کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے۔ میرے دو سوالات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ
دوسرا جو میں نے ادھر لکھ رکھا ہے وہ پہلے پوچھ لوں اور اس کا جواب آپ پہلے دے دیں. وہ یہ ہے کہ قرآن میں جو تاریخی حوالہ جات ہمیں ملتے ہیں, ابھی بھی کافی سارا حضرت سلیمان کا ذکر آیا اور وہ سارا, تو کوئی ایسا سورس آپ اگر بتا دیں جہاں پہ یہ ساری تاریخ ہم لوگ پڑھ لیں, تاکہ قرآن میں جو تاریخی حوالہ جات ہیں وہ پڑھتے ہوئے پھر اس طرح دشواری پیش نہ آئے. جو انبیاء کے واقعات ہیں اس کا سورس تو تورات اور انجیل ہی ہیں, اور ان کے حوالے سے جو کمنٹریز لکھی گئی ہیں, جو تاریخی محفوظ کی گئیں, وہ انہی کے حوالے سے ہی آپ کو ملیں گی. البتہ کچھ یہود بھی اور عیسائی بھی کچھ جدید کام کر رہے ہیں کہ جن جن جگہوں کا ذکر ہے تورات اور انجیل میں ان کو ایکسکیویٹ کر رہے ہیں, تحقیقات کر رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ثبوت میں مل جائیں. لیکن اس میں ایک احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ بعض جھوٹی چیزیں بھی بیان کر دی جاتی ہیں. تو لیکن بہرحال آپ کو کافی مواد مل جائے گا جو یہ لوگ کر رہے ہیں. ایک غالباً بائبل آرکیالوجی کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے, اس پہ آپ کو اچھی چیزیں مل جائیں گی. اور ایک اور ویب سائٹ ہے تو وہاں پہ نئے کام سامنے آتے رہتے ہیں, میں آپ کو لنک بھیج دوں گا. تو یہ جو کام ہے بائبل کی کمنٹریز جو پرانی اور نئی ہیں, اور یہ اس طرح کے جو نئے کام ہیں آرکیالوجی کے والے جو کام جو ہیں یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں. کہ مثلاً حضرت موسیٰ کا نام فرعون کے دربار میں جو وہ لکھے ہوئے ہیں کتبے کہیں ذکر نہیں ہے, تو کیوں ذکر نہیں ہے, اس طرح کی چیزوں پر کافی کام ہو رہا ہے. تو اس کے یہ فائدہ ہے کہ بہت ساری چیزیں قرآن کی بھی کلیئر ہو جاتی ہیں. اسی طرح ایک اور بات یاد رکھیے کہ قرآن کی بعض ہسٹری کے حوالے تورات اور انجیل کے خلاف ہوں گے. اس کے بارے میں یہ اصول یاد رکھیے کہ قرآن مجید اس میں صحیح ہوگا, وہ غلط ہوں گے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ صرف میں عقیدے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا, ابھی تک جو چیزیں میرے سامنے ہیں اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جو حضرت یوسف کے زمانے کا بادشاہ تھا مصر کا, وہ فرعون تھا. تو یہ تاریخی اعتبار سے غلط ثابت ہوا ہے. حضرت یوسف کے زمانے میں بادشاہ کو بادشاہ کہا جاتا تھا, فرعون نہیں کہا جاتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت قصہ یوسف میں ملک کا لفظ استعمال کیا ہے, اور حضرت موسیٰ کے قصے میں فرعون کا لفظ استعمال کیا ہے. اتنی باریک چیزوں کا بھی اللہ نے خیال رکھا ہوا ہے. تو اس لیے جب تاریخ میں جائیں گے تو ضرور دھیان رکھیے کہ کہیں قرآن مجید میں کیا اس کے لیے تعبیر استعمال ہوئی ہے, تو اس کو اہمیت دیتے ہوئے پھر اس کو دیکھیں. اور بعض چیزیں مل جاتی ہیں وہاں سے بھی. ایسا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جملہ بولا ہوا ہے سورہ مریم میں کہ اے اخت ہارون تم کیا بدکاری کر کے آ گئی ہو. تو اخت ہارون مصیبت پڑی ہوئی کہ اخت ہارون, حضرت ہارون تو حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہے. تو قرآن لکھنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہارون علیہ السلام کا زمانہ بہت قدیم ہے اور حضرت مریم کا زمانہ بہت بعد کا ہے. تو اب اگر آپ انجیل نکال کر دیکھیں تو حضرت مریم کے جو ایک بھائی ہیں ان کا نام ہارون ہے, واضح. تو کچھ اس طرح کی چیزیں, اب ہمارا مذاق اڑایا, خدا اہل کتاب نے مذاق اڑایا اور اپنی کتاب پڑھی نہیں. اس میں لکھا ہوا کہ ہارون کی بہن, اس میں بھی لکھا ہوا ہے. لیکن وہ جملہ اس طرح کا ہے کہ ہارون کا ذکر اوپر آ رہا ہے اور آگے چل کر بہن وغیرہ کا ذکر بعد میں آ رہا ہے, تو فوراً نظر نہیں پڑتی. تو اس طرح کی بڑی باریک چیزیں ہیں جو تاریخ میں پھر آپ کو غلط فہمی پیدا کر سکتی ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا. اسی طرح ایک اعتراض یہ کیا گیا کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ فرعون نے جادوگروں سے کہا کہ میں تمہیں صلیب دے دوں گا. تو انہوں نے بڑا نعرہ لگایا کہ بھئی فرعونیوں کے ہاں تو صلیب کا تصور ہی نہیں ہے. تو قرآن مجید نے دو جملے بولے ہوئے ہیں. ایک یہ ہے کہ میں تمہیں صلیب دے دوں گا, مختصر جملہ ہے, اور دوسری جگہ بولا ہے کہ میں تمہیں کھجور کے تنوں میں صلیب دے دوں گا. اس کے لیے صلیب نہیں تھی ان کے ہاں, تو صلیب ڈھونڈی نہیں ملی. تو صلیب ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے, کھجور کے تنوں میں لٹکانے کو بھی صلیب کہا گیا ہے. انہوں نے سوچا کہ جو کرسچن صلیب ہوتی ہے وہی مطلب ہوتا ہے, وہ مطلب نہیں تھا. تو اس طرح بعض موقع پہ اللہ تعالیٰ مختصر بات کرتے ہیں, بعض پہ تفصیل کر دیتے ہیں, تو اس کو بھی دھیان رکھنا پڑے گا تاریخی واقعات میں. اگلا سوال سر یہ تھا کہ ابھی خدا پہ آپ بات کر رہے تھے, اور آج کل کے دور میں بارہا چلتی بھی رہتی ہیں اس طرح کی چیزیں. تو
میرے یہ سوال ذہن میں بار بار آتا ہے. میں کوئی اس کا تسلی بخش جواب تو نہیں ڈھونڈ سکا, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ مجھے کوئی خدا کی ذات پہ شک ہو یا وہ میں بالکل کلیئر ہوں اس معاملے میں. تو خدا مطلب کیسا ہے؟ کیا وہ کوئی کانسیپٹ ہے, کوئی ذات ہے, شخصیت ہے؟ اور جب میں خدا کے بارے میں سوچوں تو مجھے کس طرح سے سوچنا چاہیے؟ کیونکہ وہ جاوید صاحب کا ایک بڑا اچھا کلپ تھا جس میں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ خدا میرے رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ ہے. جس طرح میں اپنے باپ سے شفقت کی امید کرتا ہوں اور ان سے ایک تعلق میرا ہوتا ہے, اپنے بڑوں سے ہوتا ہے, اسی طرح خدا میرے رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ ہے. تو میرا تعلق اللہ تعالیٰ سے ویسا ہی ہونا چاہیے. تو وہ بندہ کوشش تو کرتا ہے اس طرح کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بنانے کا, لیکن چونکہ وہ کوئی کلیئر پکچر نہیں سامنے ہوتی, بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کی عنایتیں بلا شبہ بہت بڑی چیزیں ہیں, تو ان کی بیس پہ بندہ شکر تو ادا کرتا ہی رہتا ہے, تعلق بھی اللہ سے بنا رہتا ہے, لیکن پھر بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ تعلق اس طرح قائم رہے کہ بندہ سوچے کہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے, جس طرح وہ حدیث بھی ہے کہ ایسے نماز پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھ رہے ہوں, نہیں تو اللہ آپ کو دیکھ رہے ہوں. تو وہ دونوں صورتوں میں امیجن کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں, اس کو بھی امیجن کرنا مشکل ہے, وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں, یہ تو بالکل ایک مشکل سی چیز ہے. شاید میں اپنا سوال آپ تک پہنچا پایا. جی پہنچ گیا جی, بلکہ کوئی آگے بھی نکل گیا. ہاں دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ذات ہے یہ تو قرآن سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ وہ کوئی ذات ہے, محض تصور نہیں ہے. لیکن وہ کیسی ہے, ذات کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا. چند موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ بتا دی گئی ہیں. مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ ہیں, وہ اول اور آخر ہیں, وہ ظاہر اور باطن ہیں. یہ ذات کی صفات ہے. صفات دو طرح کی ہوتی ہیں. مثلاً آپ کے بارے میں کہوں گا آپ کا قد کاٹ کتنا ہے, سائز کتنا ہے, حجم کتنا ہے, یہ ذات کی صفات ہے. اور میں کہوں کہ آپ نیک آدمی ہیں, شریف آدمی ہیں, صاحب علم ہے, تو آپ کی ذات کی صفات نہیں بلکہ دوسری طرح کی صفات ہیں. یعنی یہ ذات کی صفات کا مطلب جسم کی صفات اور ذہنی یا روحانی صفات کہہ لیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ذات کے بارے میں صفات بتائی ہیں وہ ان میں اول آخر, اول اور آخر کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے ہے, اس سے پہلے کوئی نہیں ہے. اور آخر کا مطلب ہے کہ وہ سب سے آخر پہ ہوگا, اس کے بعد کوئی نہیں ہے. جس دن اللہ تعالیٰ نہیں ہوں گے پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ معاف کرے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اور ظاہر ہے اور باطن ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چیزوں کائنات کی اپیرنٹ چیزوں میں دیکھا جائے تب بھی اللہ ہے, اور ان کے اندر اتر کر دیکھا جائے تب بھی اللہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کا حصہ ہے, بلکہ وہ ظاہر, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ اس کی کاریگری نظر آ رہی ہے خدا کی اس میں, اس کو دیکھ کر تو یہ بڑا ہی اس میں چھلکتا پڑ رہا ہے. اس معنی میں ظاہر اور باطن ہے. تو یوں سمجھیے کہ احاطہ جس طرح کا ہوتا ہے, خدا نے اس طرح کا اپنا تصور کرایا کہ اول آخر ظاہر باطن, 4 ڈائمنشن میں ذات کی ڈیفائن کیا اللہ تعالیٰ نے. پھر ذات ہی کی کچھ چیزیں مزید بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے, اللہ تعالیٰ مصور ہے, اللہ تعالیٰ باری ہے. یہ ذات ہی کی صفات ہے کہ مثلاً میرا ہاتھ تخلیق کرنے والا ہاتھ ہے, یہ میری ذات کی صفت ہوگی. لیکن میرے ہاتھ اگر نہیں ہے تو میں خالق نہیں ہو سکتا. تو خالق خدا کی ذات کی وصف ہے جو بتایا جا رہا ہے. جو اس کی دوسری صفات ہیں, جو اس کی ہستی کی, شخصیت کی اس کی صفات ہیں, وہ رحمان ہے, رحیم ہے, حکیم ہے. تو یہ وہ 2 تعارف اللہ تعالیٰ نے کرائے. اب ان ساری چیزوں کا مجموعی جو تصور بنے گا ذات اور صفات کے ساتھ, وہ اللہ کا تصور ہے. تو خدا کی ذات کا بھی تعارف کرایا گیا ہے, لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے. اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ لیس کمثلہ شیء, اللہ تعالیٰ کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ جملے کا مطلب کیا ہے؟ مثلا آپ نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا چیز لے کر آئے ہو, میں نے کہا آپ نہیں جانتے, میں ایک نئی چیز لے کر آیا ہوں. تو
मैं दिखा नहीं सकता आपको। अब अच्छा आप पूछेंगे अच्छा वो शक्ल कैसी है, तो मैं बताऊँ जी कि उसकी शक्ल जो है वो कप जैसी है, और लेकिन उसका जो ये चीज़ है ये शीशे जैसी है, और उसका डिज़ाइन जो है वो फूलों जैसा है। तो अब आप एक ज़ात का तसव्वुर करते चले जाएंगे जो भी होगा। लेकिन ये मैं इसलिए बताने के काबिल हुआ कि उस जैसी कुछ चीज़ें मौजूद थी। या एक और मिसाल लीजिए, मैंने कहा मैं फ़लाँ मुल्क में गया था, एक फल खाया, उसका जायका केले जैसा था लेकिन शक्ल माल्टे जैसी थी, और उसका जो छिलका था वो अखरोट जैसा था। अब एक तसव्वुर बन गया आपका। क्यों बन गया? क्योंकि आपने ये 3 चीज़ें देखी हुई हैं। तब अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरी जैसी कोई चीज़ नहीं है। तसव्वुर कहते तो मैं समझाऊँ कैसे? मैं कोई चीज़ मेरी जैसी नहीं है। तो मैं यह बता सकता कि मेरी आंखें उस तरह की हैं, मेरा सर उस तरह का है, मेरे पाँव उस तरह के हैं, मेरा धड़ उस तरह का है, तो बताया जा सकता था। तो मेरी जैसी कोई चीज़ ही नहीं है तो तुम्हें बताऊं कैसे मैं? तो हम ज़ात का तसव्वुर नहीं कर सकते। बस ज़ात की भी कुछ सिफ़ात बता दी गई हैं और अल्लाह की हस्ती की कुछ सिफ़ात बता दी गई। इन दोनों का मजमूआ जो है वो हम खुदा के बारे में, और जो जितनी भी सिफ़ात बताई गई हैं ज़ात की भी, वो भी एब्स्ट्रैक्ट हैं, वो फिज़िकल नहीं है। यानी खालिक होना भी फ़िज़िकल नहीं है, अव्वल और आखिर होना भी हमारे लिए फ़िज़िकल नहीं है। हमारे लिए, अल्लाह के लिए वो होगा, लेकिन हम उसको सिफ़ात ही की तरह से देखते हैं। तो चुनांचे ज़ात का तारुफ़ दरअसल हकीकत में इसी तरह से कराया गया कि वो बहुत, मसलन किसी पुराने ज़माने के लोग जो कहानियाँ लिखते थे उसमें परी का तस्वर बनाते थे, उसके पर ऐसे हैं, उसकी शक्ल ऐसी है, तो देखी नहीं होती लेकिन तब भी एक शक्ल बन जाती थी हमारे जहनों में कि परी इस तरह की होती है, ये जिन इस तरह का होता है। फिर तस्वीरें बनने लगीं तो परियों की और जिनों की तस्वीरें वो भी ख्याली हैं। तो ख्याली ही तस्वर हो सकता है हमारा, लेकिन वो कुरान की बताई हुई सिफ़ात की रोशनी में। अब रह गया कि इंसान इसके बगैर नहीं रह सकता, तो इसमें कोई शुबा नहीं है। तमाम तहज़ीबों में शिर्क की वजह एक ही हुई कि खुदा की ज़ात हिस्सी नहीं थी, हम देख नहीं सकते थे, छू नहीं सकते थे, तो उन्होंने फिर खुदा की ऐसी ज़ातें बनाई जिनको वो देख सकते थे, छू सकते थे। शिर्क की असल मुहर्रिक यही बनता है कि मुझे अब खुदा चाहिए। अब देखिए ना, अल्लाह ताला हज़रत मूसा को निकाल कर लाए हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह एक ही है, लेकिन उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया, तो सिर्फ़ इस वजह से कि हम उसको छू कर देख सकें। तो फिर अल्लाह ताला ने उसका हल ये निकाला है कि अपने घर बना दिए हैं कि वहाँ जाकर तुम ये कैफियत महसूस कर लो, लेकिन मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूँगा, तुम मुझे छू नहीं सकते हो, तुम मुझे देख नहीं सकते हो, तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते हो, मुझे सूंघ नहीं सकते हो, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। तो ये वो हल निकाला है। खुदा ने क्यों अपने आप को छुपाया है? उसकी वजह यह है कि हमारा इम्तिहान मकसूद है। अगर मखलूक गधे होते हैं तो फिर अल्लाह, और इम्तिहान लेना मकसूद होता तो अल्लाह ताला सामने आ सकते थे। इंसान एक ऐसी मखलूक है कि जिसके सामने आने के बाद इम्तिहान ख़त्म हो जाएगा। ये इतनी बारीक बीन मखलूक है कि सितारों तक को गिन लेती है, लेकिन खुदा से आंखें बंद कर लेती है। यानी साइंस सारी की सारी, साइंस क्या फ़लसफ़ा भी शामिल कर लें, दोनों के दोनों उलूम ऐसे हैं कि जिसमें 90-95% हिस्सा महज तख़य्युलाती है, साबितशुदा, मादी नहीं है, टेंजिबल नहीं है। साइंस का बिग बैंग, साइंस की एवोल्यूशन थ्योरी, ये इस तरह की बेशुमार चीज़ें। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहीं मादे में मौजूद थी? आपकी रियाजी कहीं मौजूद है? 2 + 2 4 होते हैं और अलजबरा होता है, कहीं मौजूद है? इतनी बारीक चीज़ें बनाने वाला इंसान और मानने वाला इंसान, यानी रियाजी को एक ऐसी चीज़ माना जाता है जो कभी गलत नहीं होती, ऐसा ही है ना? लेकिन ऐसी चीज़ें दरियाफ्त करने वाला इंसान खुदा को दरियाफ्त करने से इनकार कर देता है, तो बदकिस्मती है उसकी। तो इसलिए अल्लाह ताला ने गायब में चले गए कि अगर वो रियाजी बना सकता है, अलजबरा बना सकता है, कैलकुलस बना सकता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना सकता है, तो खुदा को क्यों नहीं दरियाफ्त कर सकेगा? इसलिए वो गायब में सलाहियत पूरी दे दी है। लेकिन अब इंसान की कोताही है कि वो मादी चीज़ों में फंस कर रह जाए और कहे जी मुझे तो नज़र आएंगे अल्लाह ताला तभी मानूंगा। सारे अलूम में वो इसका बिल्कुल दूसरा तर्ज अमल है। मज़हब में आते ही कहता है कि हम नहीं मानेंगे जब तक अल्लाह ताला को देख ना लें।
جی ایک خان سے جی فرمائیے جی. اچھا اوپر والا بھی. جی استاد صاحب میرے 2 سوال ہیں. ایک تو جو آپ نے الکتاب کا کہا کہ اس کے 2-3 معنی ہو سکتے ہیں، کتاب کا قانون اور جو لٹرلی معنی جو ہے وہ کتاب، تو یعنی یہ کنسیپٹ مکتب فراہی میں ہے کہ نظم میں کوئی دوسرا معنی نہیں ہو سکتا، وہ ایک ہی معنی دے گا. تو ایک تو اس پہ آپ کمنٹ کر دیجیے. اور دوسرا جو ہے جو آپ نے فلسفے اور مذہب پہ آپ نے کہا کہ ان کا بالکل ڈفرینٹ ہے، وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن جب ان کے سوالات سیم ہیں کم و بیش، یعنی وہ انسانی سوالات، بنیادی سوالات کے ہی جواب فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مذہب میں ہم اس کو ایمان کی سطح پہ، یقین کی سطح پہ لے لیتے ہیں، اور فلسفے میں ہم جو ہے اس کو تشکیک سے گزارتے ہیں. جو چیز اگر یقین تک پہنچ جائے تو ہم اسے مان لیتے ہیں. تو اس تناظر میں فلسفہ اور مذہب یعنی بالکل قریب ترین نہیں آ جاتے؟ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو اس میں عرض ہے کہ میں نے ایک ہی معنی کو ترجیح دی ہے، اس کے 3 شیڈ بتائے. اس لیے میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ میں یہاں اس کو جامع معنی میں لے رہا ہوں. تو جامع معنی کا مطلب ہے کہ مثلاً عبادت کا آپ اردو میں لفظ بولتے ہیں، تو عبادت بعض اوقات نماز کے لیے بولا جا رہا ہوتا ہے، روزے کے لیے بولا جا رہا ہوتا ہے، بعض اوقات مجموعی طور پر ساری عبادتوں کے لیے بولا جا رہا ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہاں کتاب کا لفظ استعمال ہوا ہے، نہ کہ میں تینوں معنی الگ الگ کر کے تینوں نہیں لے رہا، بلکہ اس کے شیڈز بتا رہا تھا کہ میں یہ آدمی مثلا میں جملہ بولوں کہ یہ آدمی بڑے عبادت گزار ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. لیکن کبھی میں کہوں گا کہ یہ عبادت کر رہے ہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر، تو اب وہاں پہ عبادت کا مطلب صرف نماز ہو جائے گا. تو سیاق و سباق نے یا موقع محل نے بتایا کہ عبادت یہاں نماز کے معنی میں آ رہا ہے، اور کہاں پر وہ جامع معنی میں آ رہا ہے جس میں ساری ہی عبادت شامل ہے. تو اس طرح سے یہ میں نے لیا ہے. دوسرا جو سوال ہے آپ کا بہت اچھا سوال ہے. ہمارا صرف یوں کہہ لیجئے کہ فرق جو مذہب اور اس میں آتا ہے، مذہب کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک مذہب فلسفیانہ مذاہب ہے، اس میں آپ کا گوتم بدھ کا بدھزم ہے، جینزم ہے، تاؤزم ہے، یہ سارے فلسفیانہ مذاہب ہیں. اور اس میں بدھزم میں تو خدا بھی نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں خدا ہوگا تو وہ فلسفیانہ خدا کا تصور ہے. جبکہ جو خدا کے مذاہب ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں اپنے مزاج میں، اپنے بنیاد میں. تو سوالات تو بلا شبہ وہی ہیں جو مذہب کے ہیں فلسفے کے اندر، لیکن اس کا جواب کہاں سے دینا ہے، یہاں فرق پڑتا ہے. مثلاً میں نے اپنی پسند کے جواب دے دیے، حقیقت کے خلاف تھے، تو یہ مذہب نہیں بنے گا، یہ فلسفہ بنے گا. میں نے ان سوالوں کے جواب دیے سائنس کی بنیاد پر، تو یہ فلسفہ نہیں بنے گا، سائنس بن جائے گی. میں نے ان سوالوں کے جواب دیے خدا کی اطلاعات پر، اب یہ مذہب بن جائے گا، نہ فلسفہ رہے گا نہ سائنس رہے گی. تو بنیاد اس کی کہاں پہ ہے؟ میرے پاس جو جواب ہیں وہ میں نے کہاں سے لیے ہیں؟ اس میں پنڈت پروہت کا فرق نہیں ہے، صرف الہام کا فرق ہے، خدا کی طرف سے جو چیز آئی ہے. ایک الہام میرے آپ کے اوپر ہوتا ہے، جو خیال دل میں آ گیا، اس کو بھی بعض لوگ مذہبی الہام سمجھ لیتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے. جو انبیاء کے سلسلے سے میں ہم بتایا گیا ہے. تو اسلام، یہودیت اور عیسائیت، بلا شبہ آپ یہ اعتراض کر سکیں گے بعد میں کہ یہ بھی تو سارے تخیل پر کھڑے ہیں، کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت ان تینوں مذاہب کی حالت یہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیج کر وہ تخیلات سے آزاد کر کے خالص اللہ کی بات کو بتا دیتے ہیں. اب اسلام اور عیسائیت اور یہودیت پر صرف یہ بحث ہو سکتی ہے کہ واقعی انبیاء کا کوئی سلسلہ ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ تخیلاتی مذاہب نہیں ہے، یہ منصوص مذاہب ہیں، وہی پر مبنی مذاہب ہیں. ان تینوں مذاہب کا یہ فرق ہے. اس وجہ سے میں اس کو فلسفے سے ڈیفرنٹ مانتا ہوں، لیکن گوتم بدھ کے مذہب کو میں فلسفہ مانوں گا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. تاؤزم کو، جینزم کو میں فلسفہ ہی مانوں گا، اس میں کوئی شبہ نہیں، اگرچہ وہ مذہب کے رنگ کے، فلسفے کے رنگ کے نہیں. تو ان کا رنگ فلسفہ ہوتے ہوئے رنگ مذہبی ہے، جیسے تصوف. تو تصوف رنگ میں مذہبی ہے لیکن ہے فلسفہ.
تو یہ وہ ہے جس کی وجہ سے غلط فہمی ہو سکتی ہے میری باتوں سے. تو میں مذہب کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیجیے, ایک الہامی مذاہب, ایک انسانی مذاہب. انسانی مذاہب سارے فلسفہ ہیں, خواہ ان کا رنگ فلسفیانہ نہ رہا ہو, مذہبی ہو گیا ہو. تو امید ہے بات واضح ہو گئی ہوگی. یہ شبانہ انصاری صاحبہ کا سوال ہے کہ کیا تعصب بھی جذبات ہی کی شاخ سے نکلتا ہے؟ جی, تعصب جذبات ہی کا ایک پہلو ہے. تعلق, نسبت اور اس تعلق کے لیے اور اس نسبت کے لیے حمیت جب پیدا ہو جاتی ہے تو یہ تعصب ہوتا ہے. پہلے تعلق ہوگا, مثلا میرا مسلک, میرا مذہب, میرا نبی, یہ تعلق پہلے وجود میں آیا. پھر ان کے ساتھ حمیت وجود میں آتی ہے کہ میرے نبی کو کوئی برا کیسے کہہ سکتا ہے, میرے دین کو برا کیسے کہہ سکتا ہے. اب ان دونوں کے مجموعے کو جب ہم غلو کا شکار کر دیتے ہیں, حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے, تعصب ہو جاتا ہے. حق کے ساتھ تعصب ہو تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا, لیکن باطل کے ساتھ جب تعصب پیدا ہو جاتا ہے تو وہ کام خراب ہو جاتا ہے. اس کو تعصب کہا جاتا ہے. حق کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ اگر آپ نے واقعی سوچ سمجھ کے کیا ہوا تو وہ تعصب نہیں ہوگا, وہ آپ کا استحکام ہوگا. یہ خان صاحب کا سوال ہے کہ کین یو پلیز ایکسپلین ہاؤ ٹو ڈیٹرمن وچ سنہ کیم تھرو کنسنسس ٹو اس اینڈ وچ سنہ تھرو حدیث. ایک سادہ ٹوٹکا سا میں بتایا کرتا ہوں, اور یہ اس لیے بتاتا ہوں کہ عوام کو بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے. اب میں آپ کو نہیں جانتا تو آپ یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کو عوام میں شامل کر رہا ہوں, آپ صاحب علم ہوں گے یقیناً, لیکن سمجھانے کے لیے ٹوٹکا ہے جو اہل علم کے بھی کام آئے گا اور عوام کے بھی. جس بات پر سارے کے سارے مسلک, پوری امت متفق ہو, وہ کنسنسس ہے اور وہی تواتر ہے. جس بات پر کوئی ایک فرقہ اختلاف کر رہا ہو وہ کنسنسس والی چیز نہیں ہے اور وہ تواتر نہیں ہے. وہ یا کسی فتوے پر قائم ہوگا یا کسی خبر واحد پر قائم ہوگا. 2 مثالوں سے واضح کرتا ہوں. رفع یدین 450 کے قریب روایات اس کے اوپر ہیں. امت کا اتفاق نہیں ہوا. ساری امت کی ایک بڑی اکثریت رفع یدین نہیں کرتی اور ایک بڑی اکثریت کر رہی ہے, اتفاق نہیں ہے, تو یہ کنسنسس سے نہیں آیا. ٹھیک ہے. اسی طرح آمین لازماً اونچی کہنی ہے, امت کا اتفاق نہیں ہو سکا. یعنی سورہ فاتحہ کے بعد نماز میں لازماً اونچی آواز میں آمین کہنا ہے, امت کا اتفاق نہیں ہو سکا. یہ بھی کنسنسس سے نہیں آیا. ٹھیک ہے. اس طرح کی چیزیں واضح کرتی ہیں کہ کون سی چیز امت کے اتفاق سے آ رہی ہے. آج بھی اس پر کنسنسس ہے. اور یہ یاد رکھیے, میری بات نئی ہے, اگرچہ لوگ اس کو قبول نہیں کرتے, سمجھتے نہیں ہیں, لیکن اگر آپ تاریخ پر, امت اسلامیہ کی تاریخ پر خاص طور سے غور کریں گے تو میری اس بات کو قدم قدم پر ثابت ہوتا ہوا پائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اتفاق کروا گئے تو اسی پر اتفاق ہوا ہے. بعد میں کوئی آدمی, امام شافعی ہوں, امام ابو حنیفہ ہوں, امام احمد بن حنبل ہوں, ان کا یہ مقام ہی نہیں ہے کہ پوری امت ان پر متفق ہو سکے. یہ یاد رکھیے. تو جو بھی ان میں سے اتنے بڑے لوگ, امام بخاری ہوں, امام مسلم ہوں, کوئی بھی ہوں, یہ بڑے لوگ جب بات کرتے ہیں تو بس فالوور تو پیدا ہو جاتے ہیں, پوری امت متفق نہیں ہوتی. یہ لکھ کے رکھ لیجئے. ایک ایک قدم آپ تاریخ کا پڑھتے جائیے, یہ بات ثابت ہوتی چلی جائے گی کہ بڑے سے بڑے آدمی پیدا ہو جائے. اب یہ سارے جن کے میں نے نام لیے چھوٹے لوگ نہیں ہیں, یعنی عظمت کے مینار ہیں, لیکن یہ پوری امت کو اپنے اوپر اکٹھا نہیں کر سکتے. یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کے اوپر پوری امت آنکھیں بند کر کے اکٹھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے جس چیز میں اتفاق پایا جا رہا ہے بس وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق کروایا تھا. باقی بعد میں ابو بکر بھی نہیں کروا سکے, حضرت عمر بھی نہیں کروا سکے. یہ یاد رکھیے. السلام علیکم ڈاکٹر سعد. اچھا, آئی فالو یو تفسیر آن پی ٹی وی. آئی ہیو فیو کویشچنز. یہ زید احمد صاحب ہیں, زاہد احمد صاحب جی. نمبر 1, ویئر کین وی گیٹ آل ریکارڈنگ آف یور تفسیر ود پی ٹی وی. یہ آپ کو پی ٹی وی پہ رابطہ کرنا پڑے گا. میں نے انہیں 2-3 دفعہ کہا ہے کہ مجھے آپ دے دیں تاکہ المورد کے آرکائیو میں ڈال دیں, انہوں نے مجھے نہیں دیے. اگر آپ کی کوئی واقفیت ہو تو مجھے بھی لے کر دے دیجیے.
وہ ویسے تفسیر نہیں ہے، وہ مختصر سا کہہ لیجئے کہ مختصر، جیسے جلالین کی تفسیر ہے کچھ اس طرح کی تفسیر ہے کہ وہ قرآن سے بھی زیادہ مختصر تھی. تو وہ اس طرح کی چیز ہے، تفصیلی تفسیر نہیں ہے. اور وہ 120 پروگراموں میں جو 15-20 منٹ کے تھے، 20 منٹ کے 120 سیشن میں اس کو مکمل کرنا تھا. تو بہت ہی مختصر، کئی مقامات بس 1-2 جملوں میں، پورا صفحہ جو ہے وہ 1-2 جملوں میں نے کور کیا. لیکن وہ ایک اچھا ہے، اسکیچ سا آدمی کے ذہن میں آ جاتا ہے. اور 120 منٹ آپ کر لیجئے تو وہ چند گھنٹوں میں آپ پورا قرآن میں سے گزر سکتے ہیں. ان ون آف دی سیشن جو مینشنڈ کہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور جب انہوں نے کھانے پینے کا انکار کیا تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ فرشتے ہیں. جی ہاں، یہ قرآن مجید نے اس طرح سے واضح کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جب انہوں نے کھانا پیش کیا، وہ بڑا سا بچڑا ذبح کر کے لے آئے بھون کر. تو اب اتنی محنت کر کے آدمی کو کھانا پیش کیا جائے اور وہ مسافر بھی اجنبی ہوں، ان سے کوئی واقفیت بھی محسوس نہ ہو رہی ہو، تو وہ آدمی کھانا پیش کرے اور وہ کھائے بھی نہیں. پرانے زمانے میں جب اجنبی لوگ ہوتے تھے، اس کا مطلب دور سے آئے، ان کی مہمان نوازی ضروری ہوتی تھی. تو علاقے کے ہوں تو ہلکی پھلکی مہمان نوازی چل جاتی ہے، پتہ ہوتا ہے کہ وہ ساتھ والے محلے سے آیا ہے. تو اب جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو انہیں خطرہ محسوس ہوا. اوجس منہ خیفہ، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے خوف محسوس کیا کہ یہ انسان نہیں ہے، فرشتے ہیں. تو جو ابراہیم حضرت عیسیٰ کے بارے میں اور ان کی والدہ کے بارے میں جب ان کو کہا گیا کہ الہ ہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو کھاتے پیتے ہیں، یا کلان دونوں کھاتے ہیں. تو یہ کھانے پینے کا عمل جو ہے یہ انسانی مٹی کی مخلوقات یا جنات کے ساتھ متعلق ہیں. فرشتے جو ہیں وہ بھی نہیں کھاتے اور اللہ تعالیٰ بھی نہیں کھاتے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اگر انجیل میں پڑھیں تو جب صلیب والے واقعے کے بعد اپنے شاگردوں سے ملنے آئے، اپنے صحابہ سے، تو انہوں نے مچھلی کھا کے دکھائی ہے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ میں صحیح والا عیسیٰ ہوں، مجھے صلیب نہیں دیا گیا، میں روح نہیں آئی ہوں. یہ بتانے کے لیے انہوں نے مچھلی کھا کے دکھائی. تیسرا سوال ہے جی، پھر بتایا گیا کہ وہ فرشتے ایک بدکار قوم پر عذاب دینے کے لیے بھیجے گئے تھے. وہ قوم کون سی تھی؟ قوم لوط. حضرت لوط جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھانجے بنتے ہیں. تو ان کی طرف آئے تھے تاکہ یوں سمجھ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے درمیان کچھ اس طرح کا رشتہ ہے رسالت کے پہلو سے. یہ ایک نادر بات ہے قرآن مجید میں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگاہ کرنا ضروری سمجھا گیا کہ حضرت لوط کی قوم پر عذاب آ رہا ہے. تو کچھ اس طرح کا ہے، وہ ایک مختلف سی چیز ہے جو انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ کیا معاملہ تھا یہ. اور جیسے آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ اس قوم پر نبی مبعوث نہ کیا ہوا ہو، تو وہ کون سے نبی کے قوم تھے؟ میں نے بتا دیا قوم لوط. نبی کی بجائے رسول کا لفظ بہتر ہے کہ رسولوں کے اوپر اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتے ہیں اپنا گواہ بنا کر، اور جب وہ گواہی قائم ہو جاتی ہے تو اتمام حجت جس کو ہم کہتے ہیں، ہمارے مسلک کے لوگ اور پرانے لوگ بھی کہتے تھے اتمام حجت. تو جب اتمام حجت ہو جاتی ہے، ان کا جرم ثابت ہو جاتا ہے، تو پھر سزا دی جاتی ہے. تو یہ حضرت لوط جو تھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی اس ملک سے نکلے تھے جس ملک میں ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، یعنی نمرود کا علاقہ. اور نمرود کے علاقے سے نکل کر، اس کے اوپر بھی تحقیقات ہیں کہ نمرود تھا بھی، وہ بادشاہ کا نہیں تھا، لیکن ہماری تاریخوں میں نمرود ہی ہے تو اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں. تو نمرود کے علاقے سے دونوں اکٹھے نکلے تھے، حضرت سارہ، حضرت لوط اور حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور پھر حضرت ابراہیم کنعان کے علاقے میں آ گئے تھے اور لوط اپنے قوم کے علاقے میں جو ذرا تھوڑا دور تھا لیکن بہت دور بھی نہیں تھا، وہاں چلے گئے. غالباً ان کی سسرال تھی وہاں میں. محمد کلیم صاحب کا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے
ضروری ہے ہم انسانوں کی لکھی ہوئی حدیثوں کی کتابوں سے قرآن کو سمجھیں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو اللہ کی کتاب سے سمجھایا۔ کیا ہم مسلمان اللہ کی کتاب کو کتاب سے سمجھ نہیں سکتے؟ دیکھیے، یہ اصولوں کی جو بحث ہوتی ہے یہ بڑی باریک بینی کا تقاضا کرتی ہے۔ ہمارے ہاں جب فکر یونان ترجمہ ہوا، اس کے بعد اس فلسفے کی روشنی میں جو یونانی فلسفہ آیا تھا، قرآن کی آیتوں کی تفسیر کی گئی۔ وہ بڑی عجیب و غریب تفسیر تھی۔ بعض تو ایسی ہیں کہ جیسے کفر تک آپ کو لے جائیں گی، بعض تفسیریں ایسی تھیں۔ اب علماء نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ تو عقل، کیونکہ وہ فلسفہ جو تھا وہ عقل پر کھڑا تھا، عقل کو ماخذ مانتا تھا علم کا۔ وہ افلاطون وغیرہ کی بات تھی کہ سارا علم اللہ نہ کہیے، سارا علم ہمارے اندر موجود ہے، ہماری عقل کے پاس ہے۔ اب اس کی روشنی میں جب قرآن کی تفسیر کی تو وہ عجیب و غریب باتیں، اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو صرف نیٹ پہ لکھیں سورہ اخلاص کی تفسیر بولی سینا کی، تو وہ اگر آپ کو چند لائنوں میں ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ تفسیر کس طرح کی ہوتی تھی۔ حالانکہ وہ بڑی اچھی، یعنی واحدانہ گفتگو کر رہے ہیں آپ، لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فلسفے کی روشنی میں تفسیر کیسی ہوتی ہے۔ اب اس کے بچنے کے لیے ہمارے علماء نے یہ کہنا شروع کیا کہ تفسیر وہ ہوگی جو ہمارے فلسفے سے پہلے والے بزرگوں نے کی ہے۔ فلسفہ آنے سے پہلے جن بزرگوں نے تفسیر کی ہے وہ تفسیر ہوگی، کیونکہ ان کے اوپر فلسفے کے اثرات نہیں تھے۔ اس سے ایک تصور پیدا ہوا کہ اسلاف کی تفسیر مانی جائے گی۔ تو یہ اصول آج تک چلتا آ رہا ہے۔ ہماری امت کا ایک پورا دھارا ہے جو اس بات کو مانتا ہے کہ تفسیر معصور ہونی چاہیے، یعنی فلسفے کے آنے کے زمانے سے پہلے جتنے بزرگ تھے ان کی تفسیر ہی اصل تفسیر ہوگی۔ اب یہ بدقسمتی ہے کہ وہ بھی تفسیر اصل ہے کہ نہیں ہمیں نہیں پتہ، تو اس لیے پھر ایک دوسرا دھارا جو تھا وہ عقل کے ساتھ تفسیر کرتا رہا، ایک تیسرا دھارا تھا جو کبھی زبان کی روشنی میں، کبھی بلاغت کی روشنی میں، کبھی اور طرح سے وہ بھی کام کرتا رہا۔ تو اب ہمارا زمانہ آ گیا۔ ہمارے زمانے میں آ کر جو معصور تفسیر تھی اس کے بارے میں سوالات پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ سوالات پیدا ہونے شروع ہو گئے تو اس کا سب سے بڑا نمائندہ جو ہے جس نے روایتی علوم پر کلہاڑا چلایا ہے وہ سر سید احمد خان ہے۔ انہوں نے بالکل کھول کے رکھ دیا کہ جو معصور علم چلا آ رہا ہے اس کے اندر تو بڑے خلا ہے۔ چنانچہ پھر دوسری طرح کی جدوجہد شروع ہوئی، اور یہ صرف ہندوستان میں سر سید کو سرخیل کہہ رہا ہوں، ہر ملک میں کچھ لوگ پیدا ہو گئے، کہیں رشید رضا پیدا ہو گئے، کہیں گوکال پہ پیدا ہو گئے ترکی میں، کہیں کوئی اور، کہیں کوئی اور۔ تو انہوں نے وہ جو معصور علم چلا رہا تھا، مثلاً ایک معصور علم کی روایت یہ ہے کہ 5 چیزیں غیب کی کنجیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان میں سے 2 کو جانے لگ گیا، اب کیا کریں گے؟ تو معصور علم کی وہ جو حقیقتیں تھیں وہ پھر انہوں نے کھولنی شروع کی، جس کے نتیجے میں پھر ایک نیا دور پیدا ہوا۔ اب یہ کہا جانے لگا کہ ایک رجوع الی القرآن، یہ تحریک چلائی گئی۔ اس کا نام تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے زیادہ استعمال کیا ہے، لیکن رجوع الی القرآن لاشعوری طور پر ہونا شروع ہوا۔ چنانچہ تمام اسلامی ممالک میں، صرف ہندوستان پاکستان میں نہیں، تمام اسلامی ممالک میں قرآن مجید پھر مرکزی حیثیت اختیار کر گیا۔ آج ہم اس زمانے کے بعد بیٹھے ہوئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ روایات کی روشنی میں قرآن کو سمجھنا چاہیے کہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ واقعتاً قرآن کی روشنی میں روایات کو سمجھنا چاہیے، نہ کہ روایات کی روشنی میں قرآن کو۔ قرآن حاکم ہے ہر کتاب پر، ہر حدیث پر، ہر مولوی صاحب پر، ہر مفسر پر، ہر صاحب علم پر قرآن حاکم ہے۔ لیکن ہم نے ابن عباس کو، ہم نے مجاہد کو، ہم نے مقاتل کو، ہم نے رازی کو، ہم نے جو بھی نام لے لیں آپ مفسرین کو، ان کو حاکم بنا دیا قرآن کے اوپر۔ یہ روش غلط ہو گئی تھی، تو اس کا ازالہ کر دینا چاہیے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ بھائی، اللہ نے اپنی کتاب کی سورہ 61 آیت نمبر 6 میں عیسیٰ علیہ السلام سے پیشین گوئی کروائی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے اب نہیں آئیں گے۔ جی ہاں، بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بھی استدلال اختیار کر سکتے ہیں۔
امداد خان صاحب کا سوال ہے کہ وین مسلم ہیلڈ دیٹ ایٹیچیوڈ دے ور ان دا ٹاپ اینڈ ناؤ وی لاسٹ اٹ اینڈ bewildered by the progress of West. Actually, it is the criterion of Sahil Adim. Motivational speaker hai. Focusing on Muslim identity crisis. I know this criticism is not true for the case of Fry School, but I would like to have your comment on this. دیکھیے، مسلمانوں کے زوال کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایٹیچیوڈ ہے کہ روایت کی روشنی میں قرآن کی تفسیر کی یا کیا کیا، یا بے جذباتی رویہ اختیار کیا یا کچھ بھی کیا. مجھے جن صاحب کا آپ نام لے رہے ہیں ان کی میں نے وہ گفتگو نہیں سنی ہوئی، اس لیے جو میں بات آپ کی سمجھا ہوں. دیکھیے، اس کی وجہ صرف ایک ہے، قرآن مجید نے جس کو بیان کیا ہے. ہمارا فکر فراہی میں یہ تصور ہے کہ اولاد ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں امامت کے لیے چنا تھا. ان کو جدید علوم پڑھنے پڑھانے اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنا اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ حق پر قائم رہیں، خدا کے دین کو اپنا کے رکھیں. اگر یہ کام کر لیں گے تو ان کا غلبہ ہوگا. لیکن باقی امت کے جتنے دھڑے ہیں ان کے لیے جدید علوم کی ضرورت ہے، ان کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، ان کے لیے لیکن اخلاقی ترقی کی تب بھی ضرورت ہے. کوئی قوم بھی اجتماعی عدل کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی. غیر مسلم اقوام کے لیے اور اولاد ابراہیم کے علاوہ جتنی اقوام ہیں، وہ مسلمانوں کی ہوں یا غیر مسلموں کی ہوں، ان کے لیے ایک ہی اصول ہے، عدل پر قائم ہونا. جو قوم عدل پر قائم ہو جائے گی لازماً ترقی کرے گی. اس کی مثالیں ان مسلمان ملکوں میں آپ کو مل جائیں گی جنہوں نے قانون کی اور اخلاقی اقدار کی پیروی کی ہے، ان کو لازماً ترقی ملی ہے. ان کے ہاں وہ خرابیاں نہیں ہیں جو مثلا پاکستان میں ہمیں نظر آتی ہیں کیونکہ ہمارے ہاں آوے کا آوا ہی اخلاقی طور پر بگڑا ہوا ہے. یہاں کوئی دکاندار، کوئی صاحب علم، کوئی صاحب مسجد، کوئی صاحب، اس پر ہم پوری طرح اعتبار ہی نہیں کر سکتے، پتہ نہیں کیا کرتے. اس طرح کی فضا ہے. تو سیاستدانوں کو دیکھ لیجئے، کاروباری لوگوں کو دیکھ لیجئے، مذہبی لوگوں کو دیکھ لیجئے، آپ کو بے شمار جگہوں پر اس طرح کا تجربہ ہوگا. آپ کو نفیس لوگ بھی موجود ہیں، نیک روحیں بھی موجود ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہاں خرابی ہے. ہم بددیانت قوم ہیں. ڈرامے، جھوٹ، فریب، اس کے اوپر مدار رکھے ہوئے ہیں. تو جس قوم کا مدار ہی فریب پر ہوگا وہ ترقی کیسے کر سکتے؟ تو اصل خرابی یہاں پر ہے. ہم دیانتدار ہو جائیں تو علم بھی سیکھنا شروع کر دیں گے. علم میں بھی دیانتداری کی وجہ سے نہیں سیکھتے. جو بھی میں جملہ بول رہا تھا کہ ہماری پاکستان کی یونیورسٹیاں کاپی پیسٹ ہیں، تو کس وجہ سے ہیں؟ بددیانتی کی وجہ سے. میں بتانا نہیں چاہیے، لیکن ہمارے جو یونیورسٹی تھی اس میں ہم نے ایک علماء کے لیے بھی کورس شروع کیا، پی آئی ڈی اور ایم فل کا. تو ایم فل کی کلاس کا امتحان ہو رہا تھا تو طالب علم نقل کر رہے تھے. تو آپ یقین جانیے کہ اس کلاس میں زیادہ نقل ہوتی تھی باقی یونیورسٹی کے مقابلے میں. یہ صورتحال ہے. تو ہمارے ہاں جو خرابی ہے وہ اخلاق کی خرابی ہے. رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ محمد کلیم صاحب کا سوال ہے. ہمارا جو پرانا تصور چلا رہا ہے پاکستان میں، پاکستان کی حد تک ہی، وہ کہیں اور نہیں ہے، کہ رسول وہ ہوتا ہے جس پر کتاب آتی ہے اور نبی وہ ہوتا ہے جس پر کتاب نہیں آتی. یہ قرآن کے بھی خلاف ہے بات، اور تورات اور انجیل کے بھی خلاف ہے. حضرت داؤد نبی ہیں، کتاب ملی ہے زبور، اور حضرت اسماعیل جو ہیں وہ رسول ہیں لیکن ان کو کتاب نہیں ملی. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بات درست نہیں ہے. جو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اور نبی میں صرف ایک درجے کا فرق ہے. ہر رسول لازماً نبی ہوگا. نبی بنیادی درجہ ہے، یعنی کوئی رسول اس وقت تک رسول نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نبی نہ ہو. ٹھیک ہے،
تو نبی بنیادی وصف ہے اور یہ بہت بڑا وصف ہے، یعنی مرتبہ ہے۔ نبوت میں ملنے والے لوگوں میں سے بعض کو رسول بنا لیا جاتا ہے۔ نبی کا کام ہے کہ اللہ کی بات انسانوں کو پہنچانا اور آخرت اور جنت اور دوزخ سے آگاہ کرنا، اللہ کا پیغام جو بھی ان پر نازل ہو وہ لوگوں تک پہنچانا اور جنت اور دوزخ سے آگاہ کرنا، یعنی وارن کر دینا کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ رسول جو ہے وہ ایک اسپیشل مشن بھی ساتھ لے کر آتا ہے۔ وہ مشن یہ ہے کہ اگر قوم انکار کر دے گی تو اس کو سزا ملے گی، اگر قوم انکار کر دے گی تو اس کو سزا ملے گی۔ اس کی مثالیں حضرت نوح ہے، حضرت لوط ہیں، حضرت صالح ہیں، حضرت ہود ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ان سب کی قوموں کے اوپر سزا نافذ ہوئی ہے دنیا کے اندر، آخرت میں نہیں، دنیا کے اندر۔ تو یہ فرق ہے جو نبی اور رسول میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ایک مقام پر کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ لکھ رکھا ہے، قانون بنا رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول لازماً غالب رہیں گے۔ اس قانون کو بیان کیا گیا۔